سنجیدہ رویوں اور بد نظری کی وجہ سے توانائی کا شعبہ بدترین بحران کا شکار کر دیا۔ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں یہی گردشی قرضے 1148 سے بڑھ کر 2467 ارب روپے پہ پہنچ گئے، یعنی سالانہ اضافہ جناب اسپیکر 329 ارب تھا۔ ایک طرف 129 ارب سالانہ اور پی ٹی آئی کے دور میں وہی گردشی قرضے میں اضافہ 329 ارب سالانہ۔ جناب اسپیکر، بجٹ خزانہ پاکستان کے معاشی مسائل میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ پی ٹی آئی حکومت ٹیکس وصولی کے نظام میں بہتری لانے میں یکسر ناکام رہی، جبکہ اخراجات میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں جی ڈی پی کے تناسب سے اوسط بجٹ خزانہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 سالہ دور سے تقریباً دگنا تھا۔ جناب اسپیکر، صورتحال کی سنجیدگی کا اندازہ کرتے ہوئے موجودہ حکومت نے خسارے کو کم کرنے کے لیے کفایت شعاری سے کام لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آسٹریلیٹی میجرز، جناب اسپیکر، اس وقت اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حدود میں آئی ٹی سروسز پر جو سیل ٹیکس اس وقت 15% ہے، 18 نہیں ہے، 15% ہے، اس کو مزید کم کر کے صرف 5% کیا جا رہا ہے، 15% سے 5% کیا جا رہا ہے۔ آئی ٹی کے شعبوں میں قرضہ جات کی فراہمی کو ترغیب کے لیے بینکوں کو اس شعبہ میں 20% کے رعایتی ٹیکس کا استفادہ حاصل ہوگا۔ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو آئی ٹی کے شعبے کو یعنی پروموٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس شعبے کو بینک جو ہے وہ قرضہ دیں گے تو ان کا جتنا ٹیکس پے ہوگا اس کو 20% رعایتی ٹیکس کا ان کو ایک اسپیشل کنسیشن ملے گی، وہ صرف 20% تو اس کو ایگزمپشن اس میں ہوگی۔ لاسٹلی، اگلے مالی سال میں 50,000 آئی ٹی گریجویٹس کو پروفیشنل ٹریننگ دینے کے لیے اسکیم تیار کر کے اس کو رول آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، تیسرا جو اہم شعبہ ہے جس پہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ اور ترقی میں بہت تیزی سے کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے، وہ ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز، ایس ایم ایز۔ اس طبقے کا، اس سیکٹر کا معیشت کی کلیدی رول ہوتا ہے، کلیدی حیثیت یہ طبقہ رکھتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے ان کی نشو و نما پر اتنی توجہ نہیں دی کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ بجٹ مالی سال 23-24 میں اس حوالے سے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کنسٹرکشن، ایگریکلچر اور ایس ایم ایز کی حوصلہ افزائی کے لیے ان شعبوں کو قرضہ فراہم کرنے والے بینکوں کو ایسے قرضوں سے ہونے والی آمدن پر 39% کی بجائے 20% ٹیکس کی سہولت ہوگی، اور یہ کنسیشن اگلے 2 سال یعنی 30 جون 2025 تک میسر ہوگی۔ دوسری، ایس ایم ایز کے ٹیکس براعت کے نظام کو وسعت دے کر پرائرٹی ایریا اس حکومت کا وہ صنعتی اور برآمدی شعبہ جات ہے، یعنی انڈسٹریل اینڈ ایکسپورٹ سیکٹر۔ صنعتی بالخصوص ایکسپورٹ جو صنعت ہے وہ ملک کی معیشت کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ ایکسپورٹس کی ترویج کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ایک ایکسپورٹ کونسل آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ کونسل ہر سرمائی میں کم از کم ایک میٹنگ منعقد کرے گی اور ایکسپورٹس کے بارے میں جو معاملات ہوں گے اس کا فیصلہ کرے گی۔ پرپوزل ہے جی۔ اگلا جناب، میٹلز اینڈ منرلز کی ایکسپورٹ کی ترویج کے لیے کسی بھی آن لائن مارکیٹ پلیس کے ذریعے کسی بھی مقامی خریداری پر سیل ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ میٹلز اینڈ منرلز کی ایکسپورٹ کی کو پروموٹ کرنے کے لیے آن لائن مارکیٹ پلیس کے ذریعے کسی بھی مقامی خریداری پر سیل ٹیکس کو ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ اگلا، ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کا ایجاد کیا جا چکا ہے۔ اس کے تحت ایکسپورٹر کی سہولیات میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تمام لسٹڈ کمپنیز پر جو منیمم ٹیکس 7% ہے اس وقت، اس کو کم کر کے 1% کیا جا رہا ہے۔ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے مقامی طور پر تیار نہ ہونے والے سنتھیٹک فلمنٹ یارن پر
5% जो इस वक्त रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको खत्म करने का ऐलान किया जाता है। इस तरह पेट स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी जो इस वक्त 20% है उसको कम करके 11% किया जा रहा है। कैपेसिटेटर, एडहेसिव टेप्स, माइनिंग मशीनरी, राइस मिल मशीनरी, मशीन टूल्स और मैन्युफैक्चरर्स के दूसरी ऐसी अशिया जो है उन तमाम चीजों को भी कस्टम ड्यूटी से